السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ کل آپ نے فاٹا ریجن کے اوپر ہماری خصوصی کوشش کا ایک حصہ دیکھا۔ فاٹا میں سیکیورٹی کو فاٹا کے نمائندگان اور تجزیہ نگار کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے وہاں پر آپریشنز کیے، کیا وہاں پر احساس تحفظ کو ہم ابھار پائے؟ یقیناً طالبان کا ہم نے ہولڈ وہاں پر ختم کیا، لیکن اس کے بعد ہولڈ ختم کرنے کے بعد ہم نے وہاں پر ترقیاتی منصوبے کس قسم کے چلائے۔ کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور پینلسٹ ہمارے پاس اچھا بولنے والے ہیں، ان کا تعارف میں دوبارہ کرواؤں گا، تو ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اوپر تھوڑا سا پہلے توجہ دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ مستقبل میں فاٹا ریجن کو سٹیبلائز کرنا ہے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ نجم الدین خان صاحب، وفاقی وزیر برائے سرحدی امور، سینیٹر زاہد خان، عوامی نیشنل پارٹی، شوکت اللہ خان جو رکن قومی اسمبلی فاٹا ریجن باجوڑ ایجنسی سے ہیں، نوید شنواری چیف ایگزیکٹو کیمپ، غزالہ منلہ جو سماجی کارکن اور لائر بھی ہیں، سراج الحق صاحب نائب امیر جماعت اسلامی، ظہر الدین جو ممبر فاٹا یوتھ پارلیمنٹیرین، اور اسماعیل خان ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈان نیوز بات کر رہے ہیں کہ آپریشن کرنے کے بعد ہم نے اگر طالبان سے قبضہ چھڑوا لیا تو لوگوں کو اس کے بعد ریاست وقت نے کیا دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پینلسٹ اس معاملے کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں۔ تھوڑی سی ہمیں بات جو ہے نا ڈیولپمنٹ پیکیجز کے حوالے سے بھی کرنی چاہیے۔ اگر آپ 10-15 منٹ ہمیں عنایت کریں تو ڈیولپمنٹ پیکیج جو ہے کہ لوگوں کو جو آپ نے کہا کہ ایک فاسٹ ٹریک ڈیولپمنٹ ہمیں کروانے کی ضرورت ہے، چلیں آپ ہی سے میں آغاز کر لیتا ہوں کہ ضروریات کا اگر آپ نے تعین کرنا ہو کہ اس وقت لوگوں کی ضروریات کیا ہیں تو موٹی موٹی ضروریات کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں، جو موجودہ سٹرکچر ہے یا انفراسٹرکچر ہے اسکول یا ہیلتھ کے حوالے سے، یہ دو بڑی بیسک چیزیں، وہ جو تعلیم اور صحت جو موجود ہیں ان کی حالت بری ہے۔ اور پھر ابھی جو آپریشنز ہو رہے ہیں یا جو جس طریقے سے وہ بمبارڈمنٹ ہوتی ہے ان پہ، یا جو طالبان ان کو جو تباہ کرتے ہیں وہ علیحدہ سے ہے، اور اس کے علاوہ ان کی پراپر مینٹیننس نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے اس کی فنڈ کی وجہ سے۔ تو ترجیحات میں لوگوں کی آپ تعلیم اور صحت ٹاپ پر رکھیں، یہ جو ہے موجودہ اس کو امپروو کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی جو ہے وہاں پہ اور سکولز کھلنے چاہیے اور صحت کے جو سینٹرز ہیں ان کو کھولنا چاہیے۔ اس کے علاوہ امپلائمنٹ سب سے بڑا مسئلہ، نوکریاں جو ہے وہاں پہ جو جوان طبقہ ہے وہ ایسے ہی بیٹھا، مقامی طور پر بزنس کے ذریعے نوکریاں دی جائیں یا کہیں اور باہر نوکریاں؟ ہمارے یہاں پہ عام پاکستان کے اندر نوکریوں کا تصور بڑا مختلف ہے نا، وہاں کی نوکریوں کا تصور بڑا مختلف ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ آفس کے اندر آپ ہمیں نوکر کروا دیں، وہاں پہ شاید رزق کمانے کے طریقے کی مواقع جو ہیں وہ نوکریوں کے زمرے میں ہیں۔ اسی پہ میں وہی بات کہنا چاہوں گا۔ ہم نے ریسنٹلی فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لیے ایک سروے کیا تھا، وہاں پہ ہم نے انڈسٹریل یونٹس کو میپ کیا اور وہ وہاں پہ جو سروس سیکٹر اینٹیٹیز ہیں ان کو بھی کیا ہم نے۔ وہاں پہ جو حالت ہے ابھی بھی بڑی انکریجنگ ہے، اس کے باوجود کہ اتنی آپریشنز چل رہی ہیں اور جو حالات ہیں اس کے باوجود بزنس چل رہا ہے کسی طریقے سے۔ اس کو امپروو کرنا چاہیے، انڈسٹریز وہاں پہ کھلنی چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر کو لیکن یہ کیسے ہوگا جب تک آپ ریفارم کو نہیں وہاں پہ ایکسٹینڈ کریں گے۔ موجودہ جو طریقہ کار ہے ذرا آپ بہتر بتا سکتے ہیں اس کے اوپر، موجودہ طریقہ کار لوگوں تک سہولیات پہنچانے کا یا ڈیولپمنٹ پیکیجز پہنچانے کا وہ کیا ہے؟ مثلا باجوڑ ایجنسی کے اندر کس طرح لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی؟ ابھی جو لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہے وہ ایک تو میں نے عرض کیا کہ روڈز کھل چکے ہیں، بازار بھی کھل چکے ہیں، ایک خاص ٹائمنگز ہے اس وقت تک بازار کھلے ہیں، سارے کے سارے باجوڑ کے سارے بازار۔ ایک چیز سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ مزید سکول بنے، مزید چیزیں بنے۔ باجوڑ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اتنے زیادہ سکول وہاں پہ بن چکے تھے کہ ہر علاقے میں، سراج صاحب اکثر آتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، بہت زیادہ سکول ہے وہاں پہ، لڑکیوں کے لڑکوں کے، تعلیم کے لیے نہیں تھے، وہ جسٹ ایک نوکری اور وہ سسٹم ایک چلاتے تھے۔ اگر اس طرح کی مزید ہمارے لیے سکول آتے ہیں جس میں بچے نہ پڑھتے اور جو ان کا ٹیچر ہے اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ بچے کو کیا پڑھانا ہے، اس کو کیا طریقہ کار ہے، تو اٹس ویسٹ آف منی اینڈ ٹائم، تو یہ ہمیں مزید نہیں چاہیے۔ 8-10 سکول بنا کے دے دیں جس میں کوالٹی ایجوکیشن ہو، پڑھے لکھے بچے ہم ادھر سے نکلے، ٹائم ضائع ہوا بچے کا، وہ کہتے ہیں 5ویں تک پڑھا ہے، کسی کو ساتھ اب ہم بیٹھتے کہ آپ کا بیٹا کتنا پڑھا، کہتے ہیں جی اس نے تعلیم کی ہے، 5ویں تک پڑھا ہوا ہے۔ والدین کے لیے تو وہ تعلیم ہے، ہماری آپ خود اندازہ لگائے۔ رزق تلاش کرنے کے مواقع جس طرح آپ نے ذکر کیا وہاں پہ اگر ہمیں دیے جائیں تو
تھوڑے بہت حالات سدھر سکتے ہیں. ہماری آبادی جس ریشو سے بڑھ رہی ہے, امپلیمنٹ کون کرتا ہے؟ پولیٹیکل ایجنٹ کرتا ہے, وہاں پہ ایف سی کا کمانڈر کرتا ہے, وہ 11 کور کا جو ہیڈ ہے وہ اس کو مینیج کرتا ہے, گورنر سیکریٹریٹ کے ذریعے ہوتا ہے, این جی اوز کے ذریعے ہوتا ہے. ابھی وہاں پہ یہ ہمارا جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے وہ ہمارے گورنر سیکریٹریٹ ہی کرتا ہے. لیکن جو وہ تو نہ ہونے کے برابر, وہ تو آنے سے پہلے 12-15 ارب روپے سالانہ اس دفعہ ملے ہیں. وہی جو آپ کا ایک تھا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ساؤتھ وزیرستان میں آرمی ان کے لیے آرمی کا علیحدہ بھی ہوتا ہے, لیکن جو جنرل اے ڈی پی اس سال کا تھا وہ 15 ارب کا تھا. 15 ارب روپے میں پورے ٹرائبل ہر پولیٹیکل ایجنٹ کے ساتھ ایک ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ لگا دیا فار ڈیولپمنٹ. وہ علیحدہ سبجیکٹ ہے. یہ چینج آیا, لیکن میں لیکن 15 ارب روپے سے کچھ نہیں بنتا. یہ جو ان کی جو ڈیولپمنٹ جو اسپینڈنگ جتنی ہے, آپ اگر اے ڈی پیز اٹھا کے دیکھ لیں جب سے فاٹا بنا ہے, فاٹا سے لے کر آج تک پر کیپٹا اسپینڈنگ فاٹا میں پاکستان میں اینی ویئر ان دا کنٹری, آئی کین چیلنج دس, پر کیپٹا اسپینڈنگ جتنی فاٹا میں ہوئی ہے وہ کہیں بھی نہیں ہوئی. لیکن نظر نہیں آ رہا کیوں؟ جو انہوں نے بات کی ہے کہ جی یہ اسکول تو لوگوں کو ملے ہیں, آپ جا کے دیکھ لیں کہ بی ایچ یو کہاں پہ بنا ہوا ہے, اسکول کہاں پہ بنا ہوا ہے, لوگوں کو سروسز نہیں ہے. اب یہ ایک اپروچ میں ایک چینج دیکھنے میں نظر آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ فاٹا کے ہر ایجنسی ہیڈ کوارٹر کے لیول پہ کوئی اربن سینٹرز بنانا چاہ رہے ہیں جس میں یہ ساری فیسلٹیز ہوں, بجائے اس کے کہ اسکیٹرڈ اسکول, جس طرح ہم نے بات کی, اسکولز ہوں جہاں پہ نہ استاد ہو نہ اسٹوڈنٹ ہو اور لوگ اس کو حجرے کے طور پہ وہ کر لیں. میرا بیسک جو ایک ایشو ہے وہ اس میں یہ کہ جو پارٹیسپیشن کی جو بات ہوئی وہ بھی الگ ہے. ہماری جو بھی ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہو اٹ شوڈ بی ٹائڈ ٹو سرٹن گولز. جو بینچ مارک کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے فاٹا کو لے کے کہاں جانا ہے اور کس حساب سے لے کے جانا ہے, اسی حساب سے ہمیں اپنی اسٹریٹجی بنانی چاہیے, ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی فار فاٹا. جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ترقیاتی حوالے سے ترقیات کی بات کرتا ہوں کہ گزشتہ اے ڈی پی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے, اس میں 55% رقم دوبارہ لیپس ہوا ہے, یعنی خرچ ہی نہیں ہوا ہے. یہ آپ کے 2-3 ایجنسیوں کی بات میں کرتا ہوں. باقی جو سکول دیے جاتے ہیں وہ قوم یا علاقے کو نہیں دی جاتے, وہ ملک کو دی جاتے ہیں. اس طرح ملک صاحب کو دسترخوان کے نام پر 60 اور 70 ہزار روپے ماہانہ بھی دی جاتے ہیں, قوم کی ترقی کے لیے نہیں ہے. اس طرح جو پولیٹیکل ایجنٹ ہے وہ بادشاہ بھی نہیں ہے, مغل بادشاہ ہے کہ سب کچھ اس کے کہنے پر. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بادشاہ کون سا, اکبر یا بہادر شاہ ظفر؟ ہمیں تو پتا چلا تھا کہ ابھی شاید اس کی حالت بہادر شاہ ظفر والی ہے. اب ہو گیا ہے. میں ابھی میرے اس کے مطابق 3% خواتین کی تعلیم ہے. لیکن طلعت صاحب میں بنیادی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ساری جنگ اور فساد اور بدامنی اور جو کچھ ہو رہا ہے سچویشن ہے, یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایف سی آر میں تبدیلی ہو جائے, یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ کوئی اسکول نہیں ہے, ورنہ باجوڑ ایجنسی میں الحمدللہ ہر چیز موجود تھی. اس لیے بنیادی چیز کی طرف اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو کوئی سڑک بنا کر ہم اس جنگ کو ختم نہیں کر سکتے, اسکول بنا کر دوبارہ اڑے گا. بنیادی بات یہ ہے کہ پالیسی کو تبدیل کیا جائے, امریکہ سے علیحدگی اختیار کیا جائے, اور پاکستان کی جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر ہمارے قبائل کے لوگ, میں خود ایک قبائلی بندہ ہوں, ہمارے قبائل کے لوگ اس جنگ سے بالکل غیر جانبدار ہیں. نہ فوج کے ساتھ ہیں اس لیے کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ یہ کسی اخلاص کے ساتھ لڑ رہے ہیں, نہ طالبان کے ساتھ ہے, بالکل غیر جانبدار ہے. ایکشن اور یہ ایک ریئیکشن کی لڑائی ہے جس میں عام آدمی سفر ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال کا تجربہ ہمارے لیے کافی ہے. اب پرویز مشرف کے پالیسیوں کو تبدیل کیا جائے اور ہماری حکومت اور جو بھی ذمہ داران ہیں قبائلی عوام سے معافی مانگ لے. جو بات میڈم نے کی ہے وہ بہت بنیادی بات ہے کہ قوم کو احساس دلایا جائے کہ ہم نے جو کچھ کیا غلط کیا ہے. اچھا, ڈیولپمنٹ کے لیے ذرا ڈیولپمنٹ فوکس کر کے ڈیولپمنٹ کس طریقے سے فاسٹ ٹریک کی جائے. کم ٹو یو ڈو دس راؤنڈ کلوزنگ. جی گو اہیڈ. بیسک ڈیولپمنٹ جو ریکنسٹرکشن کی ہے, جس طرح وہ کہیں کہ 29 کتنے ہزار گھر جو تباہ ہو گئے, تو آپ وہاں کے لوگوں کو استعمال کریں وہاں کی ریکنسٹرکشن کے لیے. ان کو لیبر بھی آپ پرووائڈ کر لیں گے, سورس آف انکم بھی ان کے لیے ہو جائے گا, ایک فیلنگ بھی ہو جائے کہ بھئی ہم نے کچھ کنسٹرکٹیو چیز کر رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے. تو سب سے پہلے تو ادھر سے شروع کریں, وہ تو بالکل بیسک ہے. اور پھر ظاہر ہے پھر تو لانگ ٹرم جب تک صحیح طرح پروگرامز نہیں بنائیں گے اور آپ لوگ پالیسیز بنائیں گے کہ ان لوگوں کو ہم نے کس طرح انٹیگریٹ کرنا ہے پورے ملک کی پالیسیز کو بنانے میں, تو اس وقت تک جی پھر یہ سارا ایک ڈرامہ ہوگا. ڈیولپمنٹ کا اسماعیل نے نقطہ یہ اٹھایا کہ جو پر کیپیٹا
اسپینڈنگ ہے فاٹا کے اندر شاید پاکستان سے اگر آپ موازنہ کریں تو نسبتاً سب سے زیادہ ہے، لیکن جو رقوم ہے جو ترقیاتی بجٹ وہ لگا ہوا نظر نہیں آتا، اس کی کیا وجہ؟ میں ان کے ساتھ اتفاق کروں گا. میں ایک بات بتا دیجیے کہ اس سے پہلے سال جو 12 بلین روپیہ ہم نے ان کو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے دیے. اس سال انہوں نے کوئی احتجاج کیا تھا اور 15 بلین روپیہ انہوں نے دیا. 70% اور میں فارورڈ لائبلٹی میں کہتا ہوں کہ 15 بلین روپیہ بہت بڑا جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق وہ کافی زیادہ ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ 87 بلین روپیہ جو مختلف این جی اوز کے اس 2-3 سال میں مختلف این جی اوز کے ذریعے جو ہمارے ساتھ پڑے ہوئے ہیں 87 بلین روپیہ وہاں خرچ ہو چکی ہے. یہ باقاعدہ ڈاکومنٹڈ ہے؟ ڈاکومنٹڈ ہے، ہمارے ساتھ ہے، ڈاکومنٹس ہے، تمام کاغذات ہے جی. ہم جو وہاں ڈیولپمنٹ ہے اب ہمارے ذہن میں، آپ مجھے بتا دیجیے 2 چیزوں میں آپ کو ہمیں بات کرنی ہوگی. میں تو سراج الحق صاحب کا عزت کرتا ہوں، ان کو اجازت ہے وہاں جا کر مدرسے میں اور مسجد میں تقریر کرنے کا، جمعیت علماء کو ہے، مذہبی پارٹیوں کو سیاست کا اجازت ہے. کسی دوسری پارٹی کو سیاست اور آپ لوگوں کو وہاں نہیں چھوڑیں گے، آپ نہ آئے. اب ہم کہتے ہیں کہ وہاں ہر ایک ایجنسی میں جس طرح پرائم منسٹر نے کہا کہ کیڈٹ کالجز کھول دیے جائیں، وہاں یونیورسٹیاں کھول دیا جائے. ہم کام کر رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بھائی PC1 بھیج دے. پرائم منسٹر کے احکامات ہے. جس طرح ہم نے ملاکن ڈویژن میں اس 2 سال میں 2 یونیورسٹیاں ہم نے بنا دی، جو پروونشل گورنمنٹ نے زمین بھی دی ہے، انہوں نے کام کر دیا ہے اور ہم نے یہاں سے منظور، وہ بھی ان کا چارٹر ہم نے 247 کے تحت اپروو کر کے سوات میں، اور دوسرا جو ہے شرنگل میں جو دیر میں ہے وہاں اپر دیر میں بنا دیے. دیکھیں میں سراج الحق صاحب نے ایک بات کی کہ ہمیں امریکہ کے جنگ سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے. لیکن کیا اس وقت اس پوزیشن میں ہم ہے؟ اگر اس پوزیشن میں ہم ہے تو آپ کے نارتھ وزیرستان کے جو وہ شخص بات کر رہا ہے وہ ابھی تک آپ کے لیے دنیا اجازت نہیں دیتے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ جی ملک ہے ٹھیک ہے، لیکن کیا پھر آپ پہ یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ آپ اپنے جو خطہ ہے یا جو آپ کی سرزمین ہے اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے یہاں جو ٹریننگ لیتے ہیں، یہاں سے جو آ کے دوسرے ملکوں کے اندر مداخلت کرتے ہیں، اس کو آپ روکیں گے؟ تو کیا یہ ہمارے بس میں ہے؟ اگر ہے تو بالکل صحیح یہ بات تو کر سکتا. میں میرے سن لیں، میں اسمبلی کی قرارداد پہ بھی آتا ہوں. اسمبلی قرارداد میں اس میں 14 نکات ہے. اس 14 نکات میں یہ بھی ہے کہ آپ کے سرزمین پہ کوئی غیر ملکی نہیں رہے گا، نہ ازبک رہے گا، نہ عرب رہے گا، نہ تاجک رہے گا، نہ کوئی بندہ رہے گا، نہ کوئی اڑا ہوگا. اب اس کو ہم ختم کریں نا، پھر ان کے پاس ہم جائے بھئی آپ کون ہوتے ادھر آنے کا. ہمیں 3 قبائلی علاقوں میں 3 کامیں جو ہے وہ ایمرجنسی میں کرنی چاہیے. ایک روڈز، کہ آپ اگر ہیڈ کوارٹر میں کوئی اچھا سا ہاسپٹل بناتے ہیں جس میں سب ایکوپمنٹس موجود ہو، آپ کے ڈاکٹر ہو، اسپیشلسٹ ہو، اور وہ ایک دیہات سے جب مریض آئے تو ادھر آرام سے پہنچ جائے، راستے میں مر نہ جائے روڈ کی وجہ سے. ایک دوسرا آپ کو اسمال ڈیم بنانا چاہیے تاکہ وہاں چھوٹے موٹی جو زمین ہے کہ وہ سیراب ہو اور لوگوں کا گزارا چل سکے. ٹھیک ہے. اور تیسرا آپ کو ہاسپٹل، کہ جب وہاں پہ آپ کا ہیڈ کوارٹر بہت بڑا ہاسپٹل ہو. ایجوکیشن اس کے ساتھ، ایجوکیشن تو ہے اور چلے گا. دیکھیں روزگار کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ روزگار ابھی نہیں دے سکتے.